وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمدللہ وقفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو شئنا لبعثنا فی کل قریۃ نذیرا، اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک ایک پیغمبر بھیج دیتے۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، سو آپ کافروں کی خوشی کا کام نہ کیجیے اور قرآن سے ان کا زور و شور سے مقابلہ کیجیے۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا، اور وہ ایسا ہے جس نے دو دریاؤں کو صورتاً ملایا، جن میں سے ایک تو شیرین یعنی میٹھا تسکین بخش ہے اور ایک شور تلخ ہے یعنی کڑوا ہے، اور ان کے درمیان میں ایک حجاب اور ایک مانع رکھ دیا۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور جس نے وہ اللہ ایسا ہے جس نے پانی سے آدمی کو پیدا کیا، پھر اس کو خاندان والا سسرال والا بنایا، اور اے مخاطب تیرا پروردگار بڑا قدرت والا ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو کچھ نفع پہنچا سکتی ہیں اور نہ ان کو کچھ نقصان پہنچا سکتی ہیں، اور کافر تو اپنے رب کا مخالف ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وسلم۔ پارہ 19واں، آیات مبارکہ 51، 52، 53، 54 اور 55، یعنی 5 آیات مبارکہ کی تلاوت کی گئی ہے اور اس کا ساتھ ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ آیات میں، یعنی جو ہمارے گزشتہ دروس ہو چکے ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی بعض نشانیاں بیان فرمائیں اور بتلایا کہ قدرت کی ان نشانیوں کو دیکھ کر منکرین ان کو نعمت الہی سمجھ کر اس کا شکر ادا نہیں کرتے، جو منکر ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، ان کا شکر ادا کرتے، الٹا کفر اور ناشکری پر جمے رہتے۔ اس سلسلہ میں آگے اب ان مذکورہ آیات میں بتلایا گیا کہ ان منکرین کے لیے نبی کا آنا بڑے تعجب کی بات ہے، حالانکہ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو انبیاء کی اتنی کثرت کر دے کہ ہر بستی میں علیحدہ علیحدہ نبی ہو، جیسا کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہر علاقے میں، ہر قوم میں اور ہر علاقے میں نبی بھیجا، جیسے قرآن میں وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، کہ ہم نے ہر قوم کے لیے ایک ہادی رہنما بھیجا۔ لیکن ہمارے نبی کی بڑی شان ہے کہ آپ کو اللہ نے کیا کیا؟ امام الانبیاء بنا کر بھیجا، خاتم الرسول بنا کر بھیجا، تمام کائنات کے لیے بھیجا،
اور آپ کو کتاب بھی ایسی عطا فرمائی جو تمام قیامت تک تمام عالمین کے لیے ہے، اور اس کی حفاظت کا بھی خود ذمہ لیا۔ آج دیکھو 1442 ہجری سے ہم گزر رہے ہیں، یعنی قرآن مجید کو نزول کو تقریباً 14.5 صدیاں ہو رہی ہیں، لیکن قرآن مجید کا یہ زندہ معجزہ ہے کہ اس میں زبر زیر پیش کی کوئی بھی غلطی نہیں ہے۔ جیسے آج سے 1450 سال پہلے صحابہ کرام تلاوت کرتے تھے، ویسے آج اس کی تلاوت ہو رہی ہے۔ اس سے بڑا معجزہ اور کیا چاہیے آپ کو؟ لیکن ہدایت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، کہ جیسے سورۃ القصص میں کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس سے محبت چاہیں آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت میرے اختیار میں ہے، جن کو اللہ سے ہدایت ملتی ہے۔ تو اللہ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ ہمیں گمراہی سے بچائے۔ اللہ نے ہم پر جو انعام کیا، ہمیں امت محمدیہ میں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر مستقیم رکھے، اس پر ثابت قدم رکھے، ہمارا سب مسلمانوں کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اب آگے یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرما کر تلقین کی گئی کہ آپ ان کافروں کے آمکانہ اور جاہلانہ نکتہ چینی اور اعتراضات کی پرواہ نہ فرمائیں، اپنا کام یعنی تبلیغ دین جاری رکھیں اور جوش سے انجام دیتے رہیں، اور قرآن کے ذریعے ان منکرین کا مقابلہ زور و شور سے کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرنے والا ہے۔ تو گزشتہ سے سلسلہ قدرت کی ایسی واضح نشانیاں کے بیان کا چل رہا تھا کہ جو نہایت ہی واضح طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی قدرت پر دلالت کرتی ہیں۔ اب آگے پھر اللہ کی قدرت کی ان بعض نشانیوں کا ذکر ہے کہ دیکھو یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اس رب نے پانی کو 2 طرح کا کر دیا، میٹھا اور کھاری، نہروں، چشموں اور کنووں کا پانی عموماً میٹھا، صاف اور خوش ذائقہ ہوتا ہے، اور سمندروں کا پانی کھاری اور بدمزہ ہوتا ہے، یا کھاری اور میٹھے دونوں دریاؤں کے پانی کہیں نہ کہیں مل جانے کے باوجود بھی، آپس میں اکٹھے ہونے کے باوجود بھی کسی طرح ایک دوسرے سے ممتاز رہتے ہیں، لیکن وہ پردہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ اس سلسلہ میں محققین اور علماء کرام نے بہت سی مثالیں بیان کی ہیں۔ کھاری اور میٹھے پانی ملنے کے باوجود بھی ایک دوسرے سے ممتاز رہنا۔ بیان القرآن میں حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 معتبر بنگال کے علماء کی شہادت نقل کی ہے کہ ارکان سے چٹاگام تک دریا کی شان یہ ہے کہ اس کی دونوں جانبین بالکل الگ الگ نوعیت کے 2 دریا نظر آتے ہیں۔ ایک طرف کا پانی سفید ہے، ایک طرف کا پانی سیاہ ہے۔ سیاہ میں سمندر کی طرح طوفانی تلاطم رہتا ہے، اور سفید بالکل ساکن رہتا ہے، اور کشتیاں سفید پانی میں چلتی رہتی ہیں، اور دونوں کے بیچ میں ایک دھاری سی برابر چلی گئی ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ سفید پانی میٹھا ہے، سیاہ پانی کڑوا ہے۔ تو یہ دیکھو اللہ، یہ تو اس بر صغیر کی بات ہو رہی ہے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مجھ سے کئی بار طلباء نے سوال کیا کہ ضلع باری سال میں 2 ندیاں ایک ہی دریا سے نکلتی ہیں، ایک کا پانی کھاری بالکل کڑوا اور ایک کا پانی نہایت ہی شیرین اور لذیذ۔ جس زمانہ میں حضرت عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ڈھابیل ہندوستان کے ضلع سورت صوبہ گجرات میں مقیم تھے، تو فرماتے ہیں کہ وہاں سے سمندر تقریباً 10-12 میل کے فاصلے پر ہے۔ تو ادھر کی ندیوں میں مد و جزر یعنی جوار بھاٹا ہوتا رہتا ہے، اور بکثرت معتبر لوگوں نے بیان کیا ہے کہ ماد کے بعد جب سمندر کا پانی ندی میں آ جاتا ہے
تو میٹھے پانی کی سطح پر کھاری پانی بڑے زور و شور سے چڑھتا ہے، لیکن اس وقت بھی دونوں پانی ملتے نہیں۔ یہ میرے اللہ کی قدرت ہے یا نہیں ہے؟ یعنی میٹھا پانی نیچے اور کھاری پانی اوپر، جزر یعنی اتار کے بعد کھاری پانی اتر جاتا ہے، میٹھا پانی جو کا تو باقی رہ جاتا ہے۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ آگرہ کے تمام کنویں تلخ ہیں، جیسے ہمارے دمان کی طرف اگر کہیں پانی مل جائے نا کڑوا ہوتا ہے۔ آج ہم راستے میں آ رہے تھے تو نماز پڑھی تو ادھر پانی بالکل، میں کولی کی نا میں نے، بالکل کڑوا تھا، یارے کے قریب۔ لیکن شہر کے قریب جو دریا جمنا بہ رہا ہے وہ شیرین ہے، جیسے دریا سین ہمارے نزدیک بہ رہا ہے، پانی شیرین ہے۔ یہ میرے اللہ کی قدرت ہے۔ اور جمنا کی شیرینی سے شہر کے اندرونی کنویں اثر پذیر نہیں ہے، بلکہ بہت مقامات پر دو کنویں باوجود قریب ہونے کے شیرین اور تلخی کا نمایاں فرق رکھتے ہیں، اور یہ فرق ہم یہاں بھی دیکھتے ہیں۔ تو یہ میرے اللہ کی قدرت کی کھلی نشانی ہے۔ تو غرض یہ ہے، اللہ ہی کی قدرت ہے، اللہ ہی کی قدرت ہے جس میں اہل بصیرت کے لیے دعوت فکر ہے کہ ایک طرف شیرینی پانی ہے، اس طرح اس کے برابر دوسرا تلخ یعنی کڑوا پانی ہے، دونوں کے درمیان کوئی دیوار بھی نہیں ہے۔ کوئی دیوار نظر آتی ہے آپ کو؟ نہ کوئی دیوار ہے نہ پردہ ہے، دونوں اگر متصل ہیں تو اس کے باوجود بھی مخلوط نہیں ہوتے۔ مقام بصیرت ہے، کتنی قدرت کی نشانی ہے، لیکن نہ ماننے والے نہیں مانتے۔ سب سے بڑی نشانی جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو مادہ پرست کہتے ہیں، میٹیریلسٹ، وہ کہتے ہیں بس ایسے ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کی سب سے بڑی نشانی ہمارا خود وجود ہے کہ ہمیں اللہ نے گندے پانی سے بنایا، وہ قطرہ جو نجس ہے، اور پھر اس طرح خوبصورت انسان کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی قسم اٹھا دی، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ تو اس لیے یہ میرے اللہ کی قدرت ہے کہ اس نے جس کو جس مقام پر ٹھہرایا نا، اسی مقام پر صحیح اس کے حکم کے مطابق، اس کے حکم کے مطابق چل رہا ہے، وہ چل رہی ہے جو بھی ہے۔ اور پھر آگے ایک دوسری قدرت کی نشانی بیان کی گئی کہ دیکھ لو کس طرح اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے ایک ناچیز قطرہ آپ کو آ کے لو کامل آدمی بنا دیا، اور پھر آگے اس سے نسلیں چلائیں، اور دامادی اور سسرال کے رشتے قائم کیے۔ ایک ناچیز قطرے کو کیا سے کیا کر دیا اور کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ لیکن یہ منکرین اپنی اصل کو بھول گئے اور کہاں سے کہاں پہنچ گئے، اپنے رب قدیر کو چھوڑ کر عاجز مخلوق اور خود ساختہ دیوتاؤں کو معبود بنا لیا۔ یہ اپنے پروردگار جو خالق بھی ہے، جو رازق بھی ہے، جو زندگی دینے والا ہے، جو موت دینے والا ہے، جیسا کہ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو کہہ دو قُلْ إِنَّ صَلَاتِي کہ میری نماز، وَنُسُكِي میری قربانی، وَمَحْيَايَ میری زندگی، وَمَمَاتِي اور میری، لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہ کی طرف سے۔ اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ تھوڑی سی تکلیف آئے نماز میں تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں، اس کے بعد شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں۔ تو اس لیے اگر ہم اللہ کا حق پہچان لیں گے تو پھر ہم شیطان کے ہتھے نہیں چڑھیں گے، پھر شیطان کی فوج میں ہم شامل نہیں ہوں گے، پھر شیطان ہمیں گمراہ نہیں کرے گا۔ آپ ان کفار کی مخالفت اور ایمان نہ لانے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حزن و ملال ہوتا تھا، اس پر آپ کی تسلی فرمائی۔ انشاءاللہ آگے درس انہی کے بارے میں ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار
وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الأحیاء منهم والأموات۔ یا اللہ تو جب تک ہمیں زندہ رکھ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان نیک اعمال کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ ان نیک اعمال کا ثواب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی مسلمان جن و انسوں مرد عورتوں سب کو عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔